بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ وضو کے فرائض یا واجبات ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ان میں یہ 11واں مسئلہ ہے پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے سر کے مسح تک سب تفصیل پڑھ لی ہے کہ سر کا مسح، اس کے ساتھ کانوں کا مسح وغیرہ، یہ سب آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اب آخر میں ایک بس پاؤں کے دھونے کے فرض اور واجب کا تذکرہ کرنا باقی ہے، وہ ہمارے سامنے۔ پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ٹخنوں تک کی بجائے ہمیں لفظ ٹخنوں سمیت دھونا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ویسے ہی جیسے پہلے میں نے اصلاح کی تھی کہ بازوؤں کا کوہنیوں سمیت دھونا، تک دھونے میں کچھ اشتباہ اور شبہ واقع ہو جاتا ہے، سے الفاظ واضح بولنے چاہیے۔ تو پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب مسئلہ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، ویسے تو جمہور کا اور سب ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہی ہے دھونے پر، پاؤں کو دھونے پر، لیکن شروع میں تھوڑا سا اختلاف تھا، بعض ائمہ نے اختلاف کیا تھا، وہ شاذ سا اختلاف ہے، کوئی راجح اختلاف نہیں ہے۔ تو اختلاف ابھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ کیا پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ضروری ہے یا ان پر مسح کیا جائے گا؟ کیا پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا جائے گا یا ان پر مسح کیا جائے گا؟ اس مسئلہ میں فقہاء کرام کے 4 اقوال ہیں۔ بنیادی طور پر ویسے 2 ہی قول ہیں، جو اہل السنہ کا سب کا موقف ہے، ائمہ اربعہ کا اور سب کا، وہ دھونے کا موقف ہے، اور آج کل شیعہ کا یا رافضیہ کا موقف ہے، شیعہ کا موقف ہے بس پاؤں پر مسح کرنے کا۔ تو ان کا موقف ہمارے ہاں چونکہ معتبر نہیں ہے، لیکن بعض ائمہ کا دیگر ساتھ نام لیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر کچھ تذکرہ کر دیا گیا۔ تو پہلا قول جو سب کا ہے وہ یہی موقف ہے کہ اگر پاؤں جرابوں یا موزوں میں نہ ہوں تو ان کو ٹخنوں سمیت دھونا واجب ہے، ان پر مسح کرنا جائز۔ یعنی مسح صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب جرابیں یا موزے ہوں پاؤں پر، اور پاؤں ننگے ہیں، ان پر کچھ بھی پہنا نہیں ہے، تو ان کو دھونا ہی واجب ہے۔ یہ مذہب جمہور سلف و خلف کا ہے۔ سلف سے مراد صحابہ و تابعین، اور خلف سے مراد بعد میں آنے والے ائمہ کرام، سب کا یہی موقف ہے کہ اگر پاؤں پر جرابیں یا موزے نہیں ہیں تو پاؤں کو دھونا ہی واجب ہے، مسح کرنا جائز نہیں۔ اس موقف کے دلائل دیکھیے، آیت وضو میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ ہماری قرات یہی ہے جو راجح قرات ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اپنے چہرے دھو لو، بازو دھو لو، اور سر کا مسح کر لو، اور پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت۔ یہ لفظ دیکھیے پہلے، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کر لو، وارجلکم، یہی ہماری قرات ہے جو معروف اور راجح قرات ہے، وارجلکم، ارجلکم کا عطف پیچھے فغسلوا کے بعد آنے والے وجوہکم پر، وایدیکم اس پر ہے، اور اس کا جو عامل ہے وہ فغسلوا ہے، فغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے چہرے دھو لو، اپنے بازو دھو لو، اس کے بعد وارجلکم، آخر میں اپنے پاؤں دھو لو۔ تو یہ فغسلوا کا معمول ہے، یہ وامسحوا کا معمول نہیں۔ تو قرات ہے وارجلکم، اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ جمہور علماء کرام نے یا سب صحابہ و تابعین نے یہی موقف اختیار کیا، اور انہوں نے استدلال ایسے کیا ہے، یہاں پر آیت میں وارجلکم معطوف ہے وجوہکم کا، فاغسلوا وجوہکم، اس کا عطف وجوہکم پر ہے، یہ اس کا معطوف ہے۔ عطف معطوف وغیرہ آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ نحو میں، یعنی اس کا حکم وہی ہے جو پیچھے وجوہکم کا حکم ہے، فاغسلوا وجوہکم، اس کا عطف یعنی یہ اسی پر جا لوٹتا ہے، عطف کہتے ہیں لوٹنے کو۔ تو ارجلکم یہ لوٹتا ہے وجوہکم پر، جو وجوہکم کا حکم ہے، یعنی جو چہروں کا حکم ہے وہی پاؤں کا حکم ہے، اور دونوں کا عمل فعل ہے فاغسلوا، جیسے میں نے ذکر کیا۔ لہذا جو حکم چہرے کا ہے وہی پاؤں کا بھی ہے، تو چہرے کو دھونے کا حکم ہے تو پاؤں کو بھی دھونے ہی کا حکم ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی آیت سے استدلال ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث میں، جو بھی آپ کی وضو کے اوصاف میں احادیث ہیں، تمام کی تمام احادیث میں
پاؤں کو دھونے کا ذکر ہے، کسی ایک حدیث میں بھی نہیں ہے کہ کبھی آپ نے پاؤں پر مسح کیا ہو، یعنی جب کہ پاؤں آپ کے برہنہ ہوں، کہیں بھی ایسا ذکر نہیں کہ کبھی آپ نے پاؤں پر مسح کیا ہو، ہمیشہ آپ نے پاؤں کو دھویا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کی صفت میں، وضو کے طریقہ میں بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں، ان سب میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کو دھویا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث ہمارے سامنے ہے، حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں رجعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الى المدینہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے کسی سفر سے، حتی اذا کننا بماء بالطریق، رستے میں کسی چشمے پر ہم آئے، پانی پر آئے، تعجل قوم عند العصر، عصر کی نماز کا وقت تھا، کچھ لوگوں نے جلد بازی کی وضو کرنے میں، فتوضؤوا وهم عجال، وضو کیا بڑی جلد بازی میں، فانتہینا الیہم، حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب ہم ان تک پہنچے تو آقابہم تلوح، ان کی ایڑیاں چمک رہی تھی، مراد خشکی سے، جیسے پاؤں کا کچھ حصہ دھلا ہو اور کچھ دھلا نہ ہو تو خشکی وغیرہ کے اثرات، ایسے چمک کے اثرات اس پر نظر آتے ہیں۔ ان کی ایڑیاں ایسے چمک رہی تھی، لم یمسھا الماء، جس پر پانی نہیں لگا تھا، پانی نے ان کو تر نہیں کیا تھا، اور خشکی سے ان پر ایسے چمک وغیرہ کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ تو آپ نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ لوگ جلد بازی میں ہیں اور پاؤں صحیح طرح نہیں دھو رہے اور ان کی ایڑیاں خشک ہیں، تب آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے، یعنی جو ایڑیاں خشک رکھی گئی ہیں اور جن کو وضو کرتے ہوئے دھویا نہیں گیا، فرمایا ان کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے۔ اسبغ الوضو، پوری طرح وضو کرو، مکمل اور کامل انداز میں وضو کرو۔ تو یہاں پر آپ نے ایڑیاں خشک رہ جانے پر یعنی شدید رد عمل ظاہر دیا، رد عمل آپ نے ظاہر فرمایا، تو معلوم ہوا کہ پاؤں کو دھونا ضروری ہے، کیونکہ جو مسح کرتے ہیں وہ ایڑیوں پر تو مسح نہیں کرتے، وہ تو یعنی سامنے سامنے تھوڑا سا ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑیاں خشک رہ جانے یا ان کی عدم طہارت پر وعید بیان کی ہے، جہنم کی وعید بیان کی ہے۔ اگر خالی مسح کافی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اچھی طرح نہ دھونے پر کبھی بھی وعید نہ سناتے، یعنی آپ جہنم کی دھمکی نہ دیتے۔ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن کے اوپر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اوپر آپ کئی احادیث پڑھ چکے ہیں جن میں نبی الاسلام کے پاؤں کو دھونے کا بیان ہے۔ یہ پہلا قول موقف ہے جس کے بے شمار دلائل ہیں اور یہ راجح موقف ہے۔ دوسرا قول ہے پاؤں پر مسح کرنا واجب ہے، انہیں دھونا واجب نہیں ہے۔ یہ قول حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت عبداللہ ابن عباس، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ کوئی منسوب ہی ہے، ایسا کوئی خاص نسبت ثابت نہیں ہے۔ یہ بعض نے کہا کہ اگر بعض صحابہ کی طرف منسوب ہے تو بعد میں صحابہ نے رجوع کر لیا تھا، دراصل صحابہ کی طرف اس موقف کی نسبت صحیح نہیں ہے، اور یہ قول امام شافعی اور امام طبری رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، یعنی بعض ائمہ کا قول ہے، اور حقیقت میں اس وقت کسی امام کا بھی یہ قول نہیں ہے، یہ شیعہ کا موقف ہے، یہ شیعہ کا موقف ہے، کسی صحابی سے ایسا موقف ثابت نہیں ہے۔ اب ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کی جو قرآن کریم کی آیت ہے اس سے استدلال کرتے ہیں، کہتے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، یہ قرآت میں پڑھتے ہیں وَأَرْجُلِكُمْ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کا مسح کر لو ٹخنوں تک۔ تو ارجلکم کی قرات ان کی ہے، اس میں وہ ارجلکم لام پر شد نہیں ہے، غلط ہے، لام کی کسرہ والی قرات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کا عطف ہے وامسحوا برؤوسکم پر، یعنی وامسحوا کے حکم میں یہ شامل ہے، لہذا جو حکم معطوف علیہ کا ہوگا وہی معطوف کا ہوگا۔ معطوف علیہ ہے وامسحوا برؤوسکم، اور اس پر عطف ہے، معطوف ہے اس کا ارجلکم، تو وامسحوا کا معمول بناتے ہیں، تو کہتے ہیں مسح کے حکم میں شامل ہے۔ اس کا بعد میں جواب ہے کہ اس قرات کا، اس کا آخر میں جا کے تذکرہ آئے گا، یہ قرات راجح نہیں ہے، اور اس کا جواب بھی آپ بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو اس کا جواب میں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، دوبارہ اس کا ذکر آ جائے گا انشاءاللہ، کہ اگر ہم وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ کی قرات پڑھیں بھی، تب بھی یہ ارجلکم پر جو کسرہ ہے وہ رؤوس کی مناسبت سے ہے۔ عربوں میں یہ محاورہ ہے کہ عرب لوگ اپنے قریبی کو قریبی والا اعراب دے دیتے ہیں، جیسے قرآن میں آخذہم عذاب یوم عظیم، اصل میں جو عظیم ہے یہ عذاب کی صفت ہے،
بڑا عذاب ان پر آیا، تو یوم کی صفت آ جاتی ہے، یوم کی مناسبت سے عظیم، اکثر قرآن کریم میں عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب نہیں بلکہ اس دن کا بڑا عذاب، تو عظیم یہ عذاب کی صفت ہے، لیکن یومن کی مناسبت سے عظیمن، تو قریبی کی مناسبت سے بعد والے کا ایک اعراب بسا اوقات آ جاتا ہے، یہ عربی زبان میں ایک انداز موجود ہے، تو بس لفظی طور پر رؤوس کی مناسبت سے ارجلکم پڑھ لیا گیا، اور باقی اصل میں قرآن کریم کی تفسیر تو رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوگی نا، اور آپ نے تو ہمیشہ وضو میں پاؤں دھوئے ہی ہیں، کبھی بھی آپ نے مسا نہیں کیا، کسی ایک حدیث میں بھی ایسا ثابت نہیں، یہ دوبارہ انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آدمی کو پاؤں دھونے اور ان پر مسا کرنے کا اختیار ہے، یعنی اختیار ہے، چاہے پاؤں دھو لے چاہے مسا کر لے، دونوں میں سے جو بھی کر لے کافی ہوگا، دونوں میں سے کوئی ایک عمل کیا جا سکتا ہے، یہ قول تابعی حسن بصری سے منقول ہے، اور امام طبری میں بھی ایک دوسرے قول میں یہی کہا ہے، ان بعض تابعین کا ایک قول ہے۔ تو ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جب قرآن کریم کی دونوں قراتیں درست ہیں تو جس پر مرضی عمل کر لو، تو چلو ارجلکم قرات کو مانو بھی اگرچہ، لیکن اس کی نبی السلام کے عمل سے ایک وضاحت ہوتی ہے، تو ارجلکم کی قرات یعنی کسرہ کی قرات سے مسح کا جواز بالکل نہیں بنتا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ پاؤں کو دھونا اور مسح کرنا دونوں ہی واجب ہے، یہ قول بعض اہل زار کا، یہ بھی مردود قول ہے کہ دونوں میں سے جو بھی عمل کر لو، کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب دونوں قرات دو آیات کے کہتے ہیں قائم مقام ہے، لہٰذا دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، کہ پہلے مسح کرو پھر دھو لو، یہ مردود موقف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو راجح قول جمہور علماء کرام کا ہی ہے کہ پاؤں کو ٹخنوں میں دھونا واجب ہے، مسح کرنا جائز نہیں، کیونکہ مسح کرنا کہیں ثابت بھی نہیں۔ پھر آگے انہوں نے کہا جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پاؤں پر مسح کرنے کے اقوال منقول ہیں، ان اقوال سے رجوع بھی ثابت ہے، جیسا کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے۔ تو بعض صحابہ سے اگرچہ ثابت ہے، کہتے ہیں ان کا رجوع، البتہ صحابہ سے کوئی خاص ثابت بھی نہیں ہے مسح کرنے کا موقف۔ اور دوسرا لام کے جر والی قرات کا جمہور نے جواب یہ دیا ہے کہ یہ جر مجرور کے پڑوس میں واقع ہونے کی وجہ سے پڑھی گئی ہے، یعنی یہ جو آپ نے اوپر قرات پڑھی تھی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، تو رؤوسکم کے مجرور اس کے پڑوس کی وجہ سے، اس کے ساتھ چونکہ لفظ ارجل آیا ہے تو اس کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے، اس کے ساتھ متصل اور مل کر آنے کی وجہ سے اس کو کسرہ پڑھ لیا گیا ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ کہتے ہیں جر مجرور کے پڑوس میں واقع ہونے کی وجہ سے پڑھی گئی ہے، اور یہ لغت عرب میں معروف ہے، جیسا کہ مشہور مقولہ ہے ھذا جحر ضب خارب، یہ عربی کا ایک مقولہ ہے، یہ سانڈے کی یا ضب کی ویران بل ہے، جوہر کہتے ہیں سوراخ کو جو جانور زمین میں بناتے ہیں اپنے رہنے کے لیے، اور ضب سانے کو کہتے ہیں، یا گو کو بھی ضب کہہ دیتے ہیں، اور خراب کہتے ہیں جو ویران ہو، جو یعنی خراب ہو گئی ہو، جو اوپر سے گر گئی ہو۔ تو یہاں پر اصل میں اعراب کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو خارب ہے یہ جوہر کی صفت ہے، تو اصل معنی یہ ہے کہ یہ ایسے سانے کی بل ہے جو بل خراب ہو چکی ہے، تو خرب جوہر کی صفت ہے، ضب کی صفت نہیں ہے، تو ضب کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کو خاربین پڑھ لیا گیا۔ تو آپ نے شاید پڑھ لیا اور نحو میں یہ پڑھ لیں گے کہ صفت موصوف کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، صفت اور موصوف دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں رجل عالم، زید عالم، تو رجل عالم، رجل یہ موصوف ہے، عالم اس کی صفت ہے، جو موصوف کا اعراب ہو وہی صفت کا اعراب ہوتا ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ھذا جوہر، جوہر خارب، جوہر خارب ہونا چاہیے تھا نا، جوہر ضب خارب، کیونکہ جوہر مضموم ہے تو خارب ہونا چاہیے تھا اس کی مناسبت سے، لیکن ضب کے ساتھ خارب لفظ ہے، اس لیے اس کو مجرور ہی پڑھ لیا گیا۔ اب اس مثال میں خارب کو اصل میں جوہر کی صفت ہونے کے سبب مرفوع ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جوہر کی صفت ہے، لیکن ضب کے پڑوس میں واقع ہونے کی وجہ سے اسے بھی مجرور بنا دیا گیا۔ اور میں نے اسی طرح آپ کو قرآن کریم کی آیت کا بھی حوالہ دیا، وَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، قرآن کریم میں کئی مقامات پر ان کو آ لیا اس دن کے عذاب نے جو بڑا عذاب تھا، عذاب یومن عظیم، تو عظیم عذاب کی صفت ہے،
لیکن یوم کے ساتھ آیا، اس لیے جو یوم کا اعراب ہے وہی عظیم کا اعراب بن گیا۔ تو پڑوس میں ہونے کی وجہ سے ویسے ہی یہاں پر قرآن کریم کی ساتھ میں پڑھ لیا گیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ۔ اور دوسری اس کی تعویل یہ بھی ہے کہ چلو اگر اس قرات کو قابل عمل آپ مانتے بھی ہیں، تو جر والی قرات پر عمل اس وقت ہوگا جب آدمی نے پاؤں پر موزے جرابیں پہنی ہوئی ہوں۔ جب پاؤں پر موزے جرابیں ہوں تب ہم عمل کریں گے مسح کا۔ تو جر والی قرات پر عمل ہو سکتا ہے جب پاؤں ننگے نہ ہوں بلکہ ان پر جرابیں یا موزے ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قطعاً بھی ثابت نہیں کہ آپ نے موزوں کے بغیر پاؤں پر کبھی مسح کیا، تو لہٰذا پہلا موقف ہی راجع ہے، باقی سب موقف مردود ہیں۔ پاؤں اگر ان پر کچھ پہنا نہ ہو، جرابیں یا موزوں کے بغیر پاؤں برہنہ ہوں، تو ان کو دھونا ہی فرض ہے، اور دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ تو اب یہ مسح کا موقف شیعہ کا ہے، شیعہ پاؤں دھوتے نہیں، مسح کرتے ہیں، تو وہ ایسے ہم امت سے بالکل الگ ہیں۔ ان کے اپنے وضو ہیں، اپنی نمازیں ہیں، اپنے مسائل ہیں، ان کا کلمہ بھی اپنا، ان کی اذان بھی اپنی، تو وہ کہیں بھی ہمارے ساتھ یعنی ملتے نہیں۔ اس مسئلے میں بھی ان کا اپنا موقف ہے، بس اس وقت شیعہ کا یہ موقف ہے، باقی مذاہب اربعہ میں سے یا ائمہ میں سے کسی کا یہ موقف نہیں پاؤں پر مسح کا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے موزوں پر مسح کرنا۔ اگر پاؤں پر کچھ پہنا ہو، موزے یا جرابے، موزے یہ چمڑے کے ہوتے ہیں اور جرابیں کپڑے کی ہوتی ہیں، خفین کہتے ہیں موزوں کو عربی میں، آگے آ جائے گی حدیث، موزوں کو خفین کہتے ہیں، خف اس کی تسنیہ آتی ہے خفین، اور جرابوں کو جورب کہتے ہیں۔ تو دونوں پر مسح ثابت ہے۔ اس وقت زیادہ تر موزے پہنتے تھے، ہمارے ہاں جرابیں پہننا زیادہ معروف ہے کپڑے کی، اور چمڑے کے موزے بہت کم اب پہنے جاتے ہیں۔ اب لوگ جرابوں کے اوپر سے شوز پہنتے تھے، تب لوگ زیادہ تر موزے استعمال کرتے تھے، اس لیے احادیث میں زیادہ موضوع کا ذکر ملتا ہے۔ یہ اپنے اپنے یعنی حالات کی بات ہے، اپنے اپنے ماحول کی بات ہے، تب زیادہ موزے پہنے جاتے تھے، اس لیے زیادہ تر احادیث میں موضوع کا ذکر ملتا ہے۔ ہاں جرابوں کا ذکر بھی بعض احادیث میں صحیح ملتا ہے۔ تو موزوں اور جرابوں پر مسح کرنا جائز اور مشروع میں نے شریعت میں ثابت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کئی ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فعل سے بھی ثابت ہے۔ موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بکثرت، یعنی تقریباً 40 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہیں۔ 40 سے زیادہ صحابہ نے موضوع پر احادیث مسح کی احادیث کو بیان کیا ہے، جن میں سے ایک روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزشتہ حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا ومسح بناصیته وعلى العمامة وعلى الخفين، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو پیشانی پر اور امامہ پر مسح کیا، اور موضوع پر مسح کیا، علی الخفین آپ نے موضوع پر مسح کیا۔ اور جرابوں پر مسح کے بارے میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہی سے روایت ہے، انہی سے یعنی حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہی سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع ومسح علی الجوربین والنعلین، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ نے جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ جوتوں پر مسح اس کی صورت ایک یہ ہو سکتی ہے کہ اگر جوتے بڑے ہوں، جیسے جرابوں کی شکل میں فوجی جیسے شوز پہنتے ہیں، اوپر ٹخنوں سے اوپر تک ہوتے ہیں، تو جرابوں کی طرح ان پہ مسح ہو سکتا ہے۔ اور اگر جرابوں کے اوپر شارٹ جوتے پہنے ہیں، جیسے چپل پہنی ہو اور جرابیں اوپر سے نظر آتی ہیں، تو پھر جرابوں پر مسح ہوگا۔ اگر اکیلے جوتوں پر مسح کرنا ہے تو وہ جرابوں کی طرح لمبے ہونے چاہیے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور حدیث صحیح ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ، کہ موضوع پر جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے، جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے حضرت علی بن ابی طالب سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، والبراء بن عازب وانس بن مالک وابو امامہ وسہل بن سعد وعمر بن حریث، حضرت براء بن عازب سے، انس بن مالک سے، ابو امامہ سے، سہل بن سعد سے، عمر بن حریث، وروی ذلك عن عمر بن الخطاب، اور یہ موقف عمر بن خطاب سے مروی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے مروی ہے۔ یہ سب جرابوں پر مسح کرتے تھے، تو جرابوں پر مسح ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جرابوں پر مسح کرنا صحیح، بس یہ ہے کہ جرابیں بہت باریک نہ ہوں، یہ اتنی باریک نہ ہو کہ جن کے اندر سے پاؤں کی جلد اور سکن نظر آتی ہو، پاؤں کو ڈھانپنے والی ہو۔ تو اگر تھوڑی بہت گھسی ہیں یا کٹی پھٹی ہیں پھر مسح ہو سکتا ہے، پھر کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ پھٹی نہ ہو کہ
آدھا پاؤں برہنہ ہوتا ہو یا نیچے ساری پھٹی نہ ہو، ہلکا پھلکا اگر پھٹن ہے یا تھوڑی بہت گھسی ہوئی ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اگر موٹی ہیں اور پاؤں کی اسکن اندر سے نظر نہیں آتی تو ان پر مسا ہو سکتا ہے۔ تو ان جرابوں پر مسا نہیں ہوتا جیسے بعض لیڈیز پہنتی ہیں وہ فیشنی سی جرابیں جن کے اندر سے پاؤں پورے نظر آتے ہیں، ایسی جرابوں پر مسا نہیں ہوتا۔ ہاں سردیوں میں جو لوگ پہنتے ہیں پاؤں کو گرم رکھنے کے لیے جرابیں، ان پر مسا کر سکتے ہیں، یہ سب صحابہ سے ثابت ہے اور حدیث پہ اس پر آپ نے صحیح پڑھ لی ہے۔ آگے یہاں پر علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ایک قول انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ اس کا تعلق پچھلے مسئلہ سے ہے کہ رافضی جو شیعہ ہیں وہ پاؤں پر مسا کے قائل ہیں۔ یقول العلامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہ سعودیہ کے بڑے مفتی تھے رحمہ اللہ جو انتقال کر گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں والرافضۃ یخالفون الحق فیما یتعلق بطہارۃ الرجل من وجوہ ثلاثہ۔ رافضہ شیعہ کو کہتے ہیں، شیعہ حق کی مخالفت کرتے ہیں پاؤں کے طہارت سے متعلق تین انداز سے، انہوں نے مخالفت کی، تین طرح سے مخالفت کی ہے۔ پہلی ان کی مخالفت یہ ہے کہ انہم لا یغسلون الرجل بل یمسحونها مسحا، یہ پاؤں کو دھوتے نہیں بلکہ ان پر مسح کرتے ہیں۔ اور دوسری مخالفت یہ ہے کہ انہم ینتہون بالتطہیر عند العظم الناتئ فی ظاہر القدم فقط، یہ مسح صرف پاؤں کے اوپر اوپری ہڈی تک کرتے ہیں بس۔ انہم ینتہون بالتطہیر، کہ وہ بس مسح کرتے ہیں عند العظم الناتئ، جو اوپری ہڈی ہوتی ہے پاؤں کی اوپر والی جانب پر، وہاں تک بس مسح کرتے ہیں۔ تیسری بات انہم لا یمسحون علی الخفین ویرون انہ محرم، رافضہ موضوع پر مسح نہیں کرتے، ان کے ہاں پاؤں کو دھونا ہی لازم ہے، حرام سمجھتے ہیں جرابوں یا موضوع پر مسح کرنے کو۔ مع العلم ان ممن روى المسح علی الخفین، حالانکہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ موضوع پر مسح جن صحابہ نے بیان کیا ان میں سے علی بن ابی طالب بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ، وهو عندهم امام الائمہ، حضرت علی کو امام الائمہ مانتے ہیں، اپنا سب سے پہلا اور بڑا امام مانتے ہیں، لیکن خود حضرت علی کی مخالفت کرتے ہیں۔ رافضی وہ ننگے پاؤں پر مسح کرتے ہیں، جرابوں اور موزوں پر مسح کے قائل ہی نہیں، اور پاؤں دھونے کے بھی قائل نہیں، اور مسح کرتے ہوئے پاؤں کے اوپر والی سطح پہ بس کرتے ہیں جو اوپری ہڈی تک بس۔ تو یہ ان کی سنت سے مخالفت ہے اور اہل السنت سے ان کا موقف بالکل مختلف ہے۔ آگے اس مسئلہ میں تھوڑی سی وضاحت باقی ہے۔ اب جرابوں اور موزوں پر مسح کا آپ نے ذکر پڑا، اب ہمارے سامنے ہے جرابوں اور موزوں پر مسح کرنے کی شرائط کیا ہے۔ تو یہ نہیں کہ جب بھی موزے یا جرابیں پہنے آپ فوری طور پہ مسح کر لیں، مسح کرنے کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انہیں حالت طہارت میں پہنا گیا، یعنی باوضو پہنا گیا ہو۔ حالت طہارت سے مراد ہے کہ ان کو باوضو پہنا گیا ہو، وضو کر کے پہنے، وضو کر کے پہنے، وضو میں پاؤں دھو کر پھر اگر آپ موزے یا جرابیں پہنتے ہیں تب ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موزے اور جرابیں پاک، ان پر کوئی نجاست نہ لگے، یہ تو واضح بات ہے، یہ کپڑے کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے کپڑے نماز میں پاک ہونے چاہیے تو یہ بھی کپڑے کی حیثیت سے ہیں، جیسے ہمارے کپڑے ہیں ویسے ہی جرابوں یا موزوں کی حیثیت ہے، تو ظاہر ہے کہ پاک ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی بات نہیں ایسی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جرابوں اور موزوں پر مسح حدث اصغر کی صورت میں کیا جائے گا، یعنی اگر انسان پر حدث اکبر ہے، اگر کوئی جنبی ہے تو وہ غسل کرے گا، اور غسل میں تو ظاہر ہے کہ پورے جسم پر پانی بہانا پڑتا ہے، پاؤں بھی دھونے پڑتے ہیں۔ حدث اصغر یعنی جب انسان پر وضو لازم ہو اور پہلے باوضو پہنے ہوں تبھی ان پر مسح کر سکتے ہیں، اور حدث اکبر اگر جنابت ہے، غسل کی ضرورت ہے، پھر تو مسح نہیں ہو سکتا، پھر تو ان کو اتار کر پورا غسل کرنا پڑے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مسح مقررہ وقت کے اندر اندر ہو، جو کہ مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی 5 نمازوں کا وقت ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور ان کی راتیں۔ مسافر کے لیے 15 نمازوں کا وقت ہے، 3 دن 3 راتیں سے مراد 15 نمازیں ہیں، اور جو مقیم ہو یعنی جو مسافر نہ ہو اس کے لیے 1 دن 1 رات۔ ان سب کے دلائل حدیث میں موجود ہیں، اور اختصار کی غرض سے یہاں پر ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر آپ دلائل دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں تنبیہ دلائل جاننے کے لیے دیکھیے کتاب فقہ الحدیث اردو از حافظ عمران ایوب لاہوری، جو آپ کے پاس یہ کتاب ہے نا فقہ الحدیث، آپ کو شیئر کی گئی ہے کئی دفعہ گروپ میں، جس سے ہم نے ہسٹری آف فقہ پڑھی ہے، اسی میں سارے مسائل ادلہ کے ساتھ موجود ہے۔ تو جلد نمبر 1 اور صفحہ 205 پر اس کتاب میں آپ اس کی تفسیر اور دلائل دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے جس کو سمجھنے یہاں پر انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، جواب میں دیتا ہوں کہ مقرر مدت کو کب سے شمار کیا جائے گا۔
یعنی مسح کی مدت کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے مثال کے طور پر فجر کے ٹائم وضو کیا اور وضو کر کے جرابیں پہن لی، اس کے بعد آپ نے جرابیں نہیں اتاری، اب کون سی 5 نمازیں ہیں جن 5 نمازوں تک آپ ان پہ مسح کر سکتے ہیں؟ مراد ان پر مسح کی مدت کب شروع ہوگی؟ تو کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے یعنی ایک دن رات تک مسح کی اجازت دی ہے، تو ایک دن رات ہی مسح ہوگا، یعنی جب آپ ظہر کی نماز آئے گی، ظہر کی نماز کے لیے وضو کرنا ہے تو وہ پہلا مسح ہوگا آپ کا۔ ظہر پہلا مسح ہے، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر۔ اگر آپ رات کو اگر آپ نہیں اتارتے، پہنے رکھتے ہیں، عام طور پہ رات کو اتار دی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں اتارتا ہے، پہنے رکھتا ہے، تو فجر کی نماز میں بھی مسح کر سکتا ہے۔ یہ 5 نمازوں کا وقت ہے، یہ 5 نمازیں ہیں اس کے پاس دن رات۔ اب ان نمازوں میں خواب و وضو کرے یا ایک وضو کے ساتھ 2 3 نمازیں پڑھ لے، اس کی مرضی ہے، بس وقت یہی ہے دن رات کا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور کئی لوگ بہت لمبا وضو رکھ لیتے ہیں، تو وہ ظہر کے لیے وضو نہیں کرتا ہے مثال کے طور پر، اور فجر کے وضو سے ظہر پڑتا ہے، مسا نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے مسا کی مدت شروع ہو چکی ہے۔ مسئلہ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن محتاط اور راجح قول یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ مسا کی مدت شروع ہو چکی ہے، اور ظہر کی نماز اس مدت میں پہلی نماز ہے۔ ظہر سے اس کی مدت کا آغاز ہو جائے گا، وہ مسا کرے یا نہ کرے، وضو کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح اگر کسی نے ظہر کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لی ہے، عصر کی نماز کے لیے الگ وضو نہیں کیا، تو اس کی دوسری نماز کاؤنٹ ہوگی۔ تو ظہر پہلی ہے، عصر دوسری، اور مغرب تیسری، عشاء چوتھی، اور اگلے دن کی فجر 5ویں نماز۔ تو 5ویں نماز کے بعد جب اگلے دن اس نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو پھر جرابیں اتار کر پورا وضو کرے گا، پاؤں دھوئے گا، پھر دوبارہ جرابیں یا موزے پہنے تو اس کے لیے مسا کا جواز ہو۔ یہ اس میں محتاط اور راجح موقف ہے، واللہ اعلم۔ اب وضو سے متعلقہ کچھ متفرق مسائل ہیں، آخر میں ان کا ذکر۔ اب یعنی پاؤں کے دھونے یا ان پر موضوع پر یا جرابوں پر مسح کرنے سے وضو پورا ہو جاتا ہے۔ اب اس دوران یہ مسئلہ جس کو چہرے کے ساتھ ہی ذکر ویسے کرنا چاہیے تھا، وہاں پر داڑھی کا مسئلہ آیا تھا کہ چہرے کو جب ہم دھوتے ہیں اور جب جس چہرے پر داڑھی ہو، اس داڑھی کو کیا چہرے کے ساتھ دھونا لازم ہے کہ نہیں؟ تو وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر داڑھی بالکل یعنی معمولی سی ہے اور بہت یعنی چند ایک بال ہیں، ان کے اندر سے سکن نظر آتی ہے، جلد نظر آتی ہے، تو چہرے کے ساتھ ہی داڑھی کو دھو لیا جاتا ہے۔ اور اگر داڑھی گھنی ہے، گھنی داڑھی سے مراد کے وہ سکن اندر سے نظر نہیں آتی، سکن ڈھانپ رکھی ہے بالوں نے، تو پھر بالوں کے اوپر سے پانی پھیر لیں کافی ہے۔ یہاں پر مسئلہ ہے داڑھی کے خلال کا۔ یہ خلال یہ الگ حکم ہے۔ خلال کیا ہے؟ نبی اسلام سے بعض احادیث میں ثابت ہے کہ آپ چہرہ دھونے کے بعد 3 دفعہ چہرہ دھونے کے بعد پانی کا ایک چلو لیتے اور اس کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کے بالوں کے اندر انگلیاں پھیرتے، اسے خلال کہتے ہیں۔ یہ مستحب ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ جب داڑھی کے اوپر والے حصے پر پانی پھیر لیا، جب داڑھی گھنی ہو، جب داڑھی گھنی ہے اور اس کے اوپر والے حصے پر پانی پھیر لیا تو وضو پورا ہے۔ لیکن داڑھی کا خلال کرنا یعنی اضافی چلو لے کر نیچے پانی داخل کر کے انگلیاں درمیان میں پھیرنا، یہ مستحب ہے۔ تو داڑھی کے خلال کا حکم کیا ہے؟ داڑھی جب گھنی ہو تو اس کا خلال کرنا مستحب ہے، چونکہ وضو کے واجبات میں نہیں تھا، وضو کے اندر واجب نے، اس لیے اس کو الگ ذکر کیا ہے۔ اور یہی جمہور فقہاء کرام کا قول ہے۔ اس کی دلیل ان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا فخلل لحیته، عثمان فرماتے ہیں آپ نے وضو کیا اور داڑھی کا خلال کیا، کیونکہ آپ نے اس کا حکم نہیں دیا اور ہر حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اس کو لازم نہیں کہا۔ تو مستحب ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہو اور داڑھی گھنی ہو تو 3 دفعہ چہرہ دھونے کے بعد ایک چلو پانی لے اور اپنی ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے انگلیاں پھیر لے بالوں کے اندر، اسے خلال کہتے ہیں۔ یہی مسئلہ آگے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے خلال کے بارے میں۔ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا کیا حکم ہے؟ وضو کے تمام اعضاء کو پانی سے تر کرنا یہ شرط ہے وضو میں۔ اگر تو بغیر خلال کے پانی پہنچ رہا ہے انگلیوں کے درمیان تو خلال کر لیں، پھر بھی مستحب ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی انگلیاں ساتھ، جیسے پاؤں کی انگلی ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ متصل ہوتی ہے، وہاں پر خلال کرنا پڑتا ہے، ویسے پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے اکثر کی انگلیوں میں۔ اگر انگلیوں کے درمیان پانی نہ پہنچ رہا ہو تو خلال واجب ہے۔
وہ صورت دیگر سنت ہے، یہی جمہور کا موقف۔ یعنی اگر خلال کے بغیر ہی پانی انگلیوں کے اندر پہنچتا ہے، درمیان میں تر ہو جاتی ہیں انگلیاں درمیان سے، تو پھر آپ سنت یا مستحب کہہ سکتے ہیں۔ اگر نہیں تر ہوتی ہے بغیر خلال کے، پھر خلال کرنا واجب ہوگا۔ میں نے کہا پاؤں کی انگلیوں میں خاص طور پر خلال کرنا پڑتا ہے، یعنی درمیان میں انگلی پھیرنی پڑتی ہے انگلیوں کے درمیان، تبھی اندر پانی جاتا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں تو ویسے ہی یعنی الگ الگ ہوتی ہیں، اور ان کے درمیان تو ویسے آسانی سے پانی چلا جاتا ہے۔ اور داڑھیوں کے درمیان خلال کی دلیل ان لقیط ابن صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الوضوء۔ لقیط ابن صابرہ کہتے ہیں میں نے کہا رسول اللہ مجھے آپ وضو کے بارے میں کچھ خبر دیجیے، وضو کے بارے میں بتلائیے۔ فرمایا اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما۔ فرمایا جب وضو کرو تو وضو کامل انداز میں کرو، اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، مراد ہاتھ پھیرا کر انگلیوں کی جڑوں کے اندر، تاکہ پانی اندر تک سرایت کر جائے۔ اور جب ناک میں پانی چڑھاؤ تو تھوڑا مبالغے کے ساتھ اوپر تک پانی چڑھاؤ، الا کہ تم روزے سے ہو۔ اگر روزے کی حالت میں ہو پھر مبالغہ نہ کرو، کیونکہ اس طرح حلق میں پانی جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا داڑھی کے یا انگلیوں کے خلال کا مسئلہ۔ اب اس پر انشاءاللہ مزید کچھ مسائل پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے اگلے نوٹس کچھ کھولتے ہیں۔ ابھی وضو کے واجبات مزید ابھی ہم کچھ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلا مسئلہ ہے، اب وضو کے مسائل تقریباً پورے ہو گئے جو وضو کے اعضاء سے متعلقہ تھے نا، وضو کے آزاد ہونے سے متعلق وہ مسائل آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے۔ اب ان سے اضافی کچھ مسائل ہیں، وہ ہے وضو کے واجبات میں وضو میں ترتیب کا کیا حکم ہے۔ ترتیب سے مراد اسی ترتیب سے وضو کرنا جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے۔ یعنی ترتیب کیا ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر کلی کے ساتھ ہی ناک میں پانی چڑھائیں، اور پھر چہرہ دھونا، اور چہرے کے بعد بازو دھونا، اور اس کے بعد سر کا مسح ہے، اور پھر کانوں کا مسح، اور پھر آخر میں پاؤں دھونا۔ یہ اعضائے وضو میں ترتیب ہے۔ لیکن یہ ترتیب کا حکم کیا ہے؟ کیا اس ترتیب پر وضو کرنا واجب ہے یا مستحب؟ یہ ہمیں مسئلہ سمجھنا ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ ترتیب سنت ہے، واجب نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص بغیر ترتیب کے بھی وضو کر لیتا ہے، جیسے اگر کوئی چہرہ پہلے دھو لے اور کلی اور ناک میں پانی بعد میں ڈال لے، یا بازو پہلے دھو لے چہرہ بعد میں دھو لے وغیرہ، اس طرح کا کام کر لے، تو یہ کہتے ہیں جائز ہے، بہتر ہے کہ ترتیب سے وضو کریں، لیکن واجب نہیں ترتیب سے وضو کرنا۔ یہ حنفی اور مالکیہ کا موقف ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ آیت وضو میں اللہ تعالیٰ نے واؤ کے ساتھ اعضاء کو ایک جگہ جمع کر کے ان کا حکم بیان کرنے کے لیے ذکر کی ہے۔ آپ نے واؤ کے مسائل پڑھ لیں گے، جب واؤ دو چیزوں کو جمع کرتی ہے تو مطلق جمع کے لیے آتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا جا زید و عمر، زید اور عمر آئے، تو ہم نے دونوں کے آنے کا ذکر کیا، اور اس میں یہ بیان نہیں ہے کہ پہلے زید آیا بعد میں عمر آیا۔ واؤ کے ساتھ دو چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اور آیت وضو میں کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، چہرہ دھو لو اور بازو دھو لو اور سر کا مسح کر لو اور پاؤں کو دھو لو۔ تو واؤ کے ساتھ اور کے ساتھ جمع کیا گیا۔ عربی زبان کا یہ اسلوب اور قاعدہ ہے کہ جب واؤ کے ساتھ دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، اس میں ترتیب کا بیان مقصود نہیں ہوتا، محض دو چیزوں کو جمع کرنا یہ مقصود ہوتا ہے، ترتیب کا بیان مقصود نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو واؤ ہے اس نے ان اعضاء کو جمع کیا ہے، ترتیب مقصود نہیں ہے۔ کہتے آیت وضو میں واؤ اعضاء کو ایک جگہ جمع کر کے ان کا حکم بیان کرنے کے لیے ذکر کی، یعنی واؤ نے اعضاء وضو کو جمع کیا ہے، ترتیب لازم نہیں بیان کی۔ اس سے ترتیب لازم نہیں آتی، ترتیب آتی فا کے ساتھ یا سما کے ساتھ۔ سما کے ساتھ اصل میں ترتیب آتی ہے، فا بھی تھوڑا ترتیب کا فائدہ دیتی ہے کہ آپ کہتے ہیں اگر یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا جا زید فامر، اور یا کہتے ہیں جا زید ثم عمر، تین لفظ الگ الگ، آپ ان کو سمجھیں۔ اگر وہ کہے جا زید و عمر، اس میں یہ ہے کہ زید اور عمر آئے، اس میں ترتیب نہیں ہے کون پہلے آیا کون بعد میں آیا۔ اور اگر کہیں جا زید فعمر، تو فا یہ ترتیب کے لیے آتی ہے، ترتیب مع الوصل کے لیے، یعنی زید آیا اس سے متصل ہی عمر آ گیا، وہ ایک داخل ہوا متصل ہی دوسرا داخل ہو گیا۔ اور سما جب آتا ہے
سما اصل میں یہ تراخی اور تاخیر کے لیے آتا ہے. جہاں زید ثم امر، کہتے ہیں زید آیا پھر اس کے بعد امر آیا. تو یہاں پر آیت وضو میں صرف واؤ کے ساتھ اعضائے وضو کو اللہ نے جمع کیا ہے، فا یا سما کے ساتھ جمع نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ ان اعضائے وضو کو دھونا اس ترتیب کے ساتھ لازم نہیں، بس جمع کیا گیا ہے. کہتے قرآن کریم میں اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، جیسے اللہ ارشاد باری تعالیٰ واتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. اللہ نے دونوں چیز کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے. اب یہاں پر ترتیب مقصود نہیں ہے کہ پہلے حج کرو پھر عمرہ کرو، بلکہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں پہلے عمرہ کرتے ہیں. اب بظاہر تو سیاق سے یہ لگتا ہے کہ حج سے پہلے عمرہ نہیں کر سکتے، کیوں قرآن کریم میں پہلے حج ہے پھر عمرہ ہے. لیکن تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آدمی حج سے قبل عمرہ کر سکتا ہے، اور حج سے پہلے عمرہ کرتے ہیں سارے لوگ جو حج تمتع کرتے ہیں. تو واؤ کے ساتھ حج اور عمرہ کو جمع کیا گیا ہے، ترتیب یہاں پر مقصود نہیں. ان کی بڑی دلیل یہی ہے کہ آیت وضو میں یعنی واؤ کے ساتھ اللہ نے تمام اعضاء کو جمع کیا اور ترتیب یہاں پر اللہ نے بیان نہیں کی. دوسری روایت حضرت بن ابی طالب کا ایک قول ہے اور وہ بھی ضعیف ہے. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال، اس طریقے کہتے ہیں ما ابالی اذا اتممت وضوئی بأی اعضاء بدأت، مجھے پرواہ نہیں ہے اگر میں اپنا وضو پورا کرتا ہوں کہ کسی عضو سے بھی شروع کر لوں. ما ابالی، میں پرواہ نہیں کرتا. اذا اتممت وضو، جب میں وضو مکمل کرتا ہوں. بأی اعضاء بدأت، کہ کسی وضو سے کسی عضو سے بھی شروع کر لوں، یعنی پہلے جو بھی عضو دھو لوں مجھے پرواہ نہیں ہے. یعنی ترتیب میں لازم نہیں سمجھتا، مقصود یہ ہے اس کا. ایک روایت ضعیف ہے، اصلی سے ایسا کوئی قول ثابت نہیں، اور مرفوع روایت تو بالکل نہیں. نبی اسلام کا قول تو بالکل یہاں پر موجود ہی نہیں، صرف آیت ان کی دلیل ہے، اور نبی اسلام کے جو افعال ہیں اس کو ان لوگوں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا. دوسرا قول یہ ہے کہ وضو میں ترتیب واجب ہے. یہ شافعی اور حنابلہ کا مذہب ہے. یہ کہتے ہیں وضو میں ترتیب واجب ہے، یعنی اسی انداز میں مرتب وضو کرنا ضروری ہے جیسے نبی اسلام نے وضو کیا ہے. ان کی دلیل ایک تو آیت وضو بھی ہے. آیت وضو سے استدلال کیسے ہے؟ آپ نے پڑھی آیت وضو کئی دفعہ. آیت وضو میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تم وضو نماز پڑھنی ہو تو اپنے چہرے دھو لو، اپنے بازو دھو لو، پھر کہا سر کا مسح کر لو، پھر کہا پاؤں دھو لو. اب عربی کا اسلوب یہ ہے کہ ایک جیسے اعمال کو اکٹھا ذکر کرتے ہیں اور جو الگ ہو اس کو الگ بیان کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دھوئے جانے والے اعضاء کے درمیان سر کے مسح کا ذکر کیا. اگر ترتیب لازم نہ ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اپنے چہرے دھو لو، بازو دھو لو، پاؤں دھو لو اور سر کا مسح کر لو. یعنی پہلے اعضاء مغسولہ کا ذکر کر دیا جاتا ہے، وہ اعضاء جن کو دھویا جاتا ہے پہلے ان کا ذکر کر دیتے، اور جو عضو ممسوح ہے جس عضو کا مسح ہوتا ہے یعنی سر کا، اس کا بعد میں بیان کر دیا جاتا، کیونکہ عربی زبان کا اسلوب یہی ہے اور یہی فصیح لغت کا تقاضا ہے کہ جو اعضاء ایک جیسے حکم والے ہوں ان کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے، اور جس کا حکم مختلف ہے اس کو الگ ذکر کر دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اعضاء مغسول کے درمیان عضو ممسوح کا ذکر کیا ہے. وہ اس لیے کیا ہے کہ اسی ترتیب سے وضو کرو، اسی ترتیب سے وضو کرو. آیت وضو وہ دلیل کیسے ہے؟ وجہ استدلال یہ ہے کہ سر کے مسح کو دھونے والے اعضاء کے درمیان میں ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ عموماً عرب کے ہاں جب دو مختلف جنس سے متعلق چیزیں ایک جگہ جمع کی جائیں تو دونوں کو الگ الگ ان کی ہم جنس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. یعنی جن اشیاء کا حکم ایک ہو ان کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں، جس کا حکم مختلف ہو اس کو بعد میں ذکر کر دیتے ہیں. تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اعضاء مغسولہ کے درمیان عضو ممسوح کا کیوں ذکر کیا؟ وہ اس لیے ذکر کیا کہ اسی ترتیب سے وضو کرنا ہے. اگر ترتیب لازم نہ ہوتی تو عضو ممسوح کا جس کا مسا اس کو الگ ذکر کر دیا جاتا ہے اسی فائدہ کے لیے. اور پھر قرآن کریم میں اگرچہ ایک بات اور بھی سمجھیے، بہت اگرچہ عربوں کے ہاں یعنی جمع کے لیے ہی آتی ہے، لیکن نبی اسلام نے قرآن کریم کی ترتیب اگرچہ واؤ کے ساتھ بھی ہے، آپ نے اس کو ترتیب پر ہی لیا ہے. جیسے حج کے موقع پر جب آپ نے بیت اللہ کا طواف کر لیا اور آپ صفا مروہ کی طرف جانے لگے تو آپ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. قرآن کا صفا والمروہ واؤ کا ذکر کیا ہے. اللہ نے کہا صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے، جو حج عمرہ کرے تو ان کا طواف کرے، ان کی سعی کرے.
تو جب آپ نے آیت پڑھی تو آپ نے فرمایا نہ بداؤ بما بدا اللہ بھی، جہاں سے اللہ نے آغاز کیا ہم وہیں سے آغاز کرتے، اللہ نے پہلے صفا کا لفظ بولا ہے تو ہم صفا سے اپنا چکر شروع کریں گے۔ تو آپ نے قرآن کریم کے الفاظ کا خیال رکھا ہے کہ اللہ نے جو چیز پہلے کہی ہم اس کو پہلے کریں گے، اگرچہ واؤ کے ساتھ اللہ نے دوسری بات کو ذکر کیا ہے، لیکن قرآن کریم میں جو واؤ ہے اللہ کے حکم کے مطابق یہ بھی یعنی نبی السلام نے اسی معنی میں لی ہے کہ اللہ کی ترتیب کو لو، ان الصفا والمروہ۔ تو اگرچہ یہ چیزیں مختلف اللہ نے جمع کی ہیں، لیکن جو نبی السلام نے اسی ترتیب کو لیا ہے، تو وضو میں بھی آپ نے یہی کیا ہے نا۔ وضو میں آپ نے پہلے یعنی چہرے میں ناک کلی کی ناک میں پانی چڑھا جو چہرے کا حصہ ہے، پھر آپ نے چہرہ دھویا، پھر بازو دھوئے اور مسح کیا، اور آخر میں آپ نے پاؤں دھوئے، ہمیشہ آپ نے ایسے وضو کیا ہے۔ تو ہم کیوں کہیں کہ صرف پاؤں جمع کے لیے اور جمع میں جیسے مرضی کر؟ جی، اور اس موقع پر اگلی دلیل ہے حدیث عمرو بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم رجل یقرب وضوءہ، جو شخص بھی تم میں سے اپنا وضو کا پانی لے، فیتمضمض ویستنشق، پھر کلی کرے اور ناک میں پانی چڑھائے، فین تاثر، اور ناک سے پانی کو جھاڑے، الا خرت خطایا وجہہ وفیہ وخیاشیمہ، مگر اس کے چہرے کی غلطیاں، اس کے منہ کی غلطیاں، وفیہ یہ فمی ہی کے معنی میں ہے، اور اس کے منہ کی غلطیاں، وخیاشیمی، خیشوم کی جمع ہے خیاشیم، ناک کے نتنوں کو کہتے ہیں، اور ناک کے نتنوں کی غلطیاں اور گناہ نکل جاتے ہیں۔ ثم اذا غسل وجہہ، پھر جب کوئی چہرہ دھوئے، کما امرہ اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق، الا خرت خطایا وجہی، مگر اس کے چہرے کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، من اطراف لحیتی، داڑھی کے کناروں سے بھی، مع الماء پانی کے ساتھ، اور آنکھ کے اندر سے بھی۔ ثم، اب دیکھیے سب ثم کے لفظ آ رہے ہیں کہ پہلے کلی اور ناک میں پانی چڑھائیں، یہ ایک ساتھ اکٹھا ہے، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا سنت یہی ہے کہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی چولہے سے کلی بھی کریں اور ناک میں پانی بھی چڑھائیں، ان کو آپ نے ایک ساتھ ہمیشہ ذکر کیا اور آپ نے ہمیشہ ایک ساتھ ہی کیا۔ ثم اذا، پھر اس فرمائش کے بعد چہرہ جب دھوئے تو چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ ثم یغسل، یہاں پر ترتیب کا آپ نے ذکر کیا، ثم یغسل یدیہ الی المرفقین، اچھا پھر جب اپنے کوئی بازو دھوتا ہے اپنی کوہنیوں سمیت، الا خرت خطایا یدیہ، مگر اس کے بازوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، من اناملہ، اس کی انگلیوں کے اندر سے بھی، مع الماء پانی کے ساتھ۔ ثم یمسح رأسہ، پھر جب سر کا مسح کرتا ہے، الا خرت خطایا رأسہ، مگر اس کے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، من اطراف شری، اس کے بالوں کے کناروں سے بھی، مع الماء پانی کے ساتھ، اس میں کان بھی شامل ہیں، کان سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں تو کان کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ ثم یغسل قدمہ، پھر جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت، الا خرت خطایا رجلہ، مگر اس کے پاؤں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، من انامل، اس کی انگلیوں کے اندر سے بھی، مع الماء پانی کے ساتھ۔ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، پھر جب وہ کھڑا ہو اور نماز پڑھے، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، شروع میں جو ہم ثنا پڑھتے ہیں، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، اور اللہ کی تعظیم بیان کرے جس کا اللہ اہل اور لائق ہے، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، اور اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر لے، مراد پورے خشوع و خضوع سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھو، الا ان صرف من خطیئته کہیئته یوم ولدته امه، مگر اپنی گناہوں سے یوں وہ نکل جاتا ہے، پھر جاتا ہے جیسے جس دن اس کو اس کی والدہ نے معصوم پیدا کیا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث میں آپ نے اعضائے وضو کو دھونے میں سما کا ذکر کیا ہے، ترتیب کا آپ نے پورا ذکر کیا ہے۔ وجہ استدلال یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عضو سے دوسرے عضو کی طرف حرف سما سے منتقل ہوئے ہیں، آپ نے حدیث ساری پڑھ لی ہے، سما کا آپ نے درمیان میں ذکر کیا ہے، جو کہ ترتیب کے وجوب ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے متعلق جتنی بھی حدیث وارد ہوئی ہیں، ان سب میں ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، آپ نے ہمیشہ مرتب ہی وضو کیا ہے، اور کوئی بھی آپ کا ایسا وضو نہیں جس میں آپ نے بغیر ترتیب کے وضو کیا ہو، جو اس کے وجوب کی دلیل ہے۔ تو نبی اسلام کا جو مسلسل عمل ہو، پھر آیت وضو کو آپ نے اسی انداز میں لیا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے چہرے کو دھو لو، تو آپ نے پہلے یعنی کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، چہرہ دھویا، آپ نے سب کو چہرے کے اندر شامل کیا، اور باقی پھر بازو دھونا اور سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا، اسی ترتیب پر آپ نے ہمیشہ وضو کیا ہے، اور کوئی ایک بھی وضو آپ کا ایسا منقول نہیں جب آپ نے جس میں آپ نے ترتیب کا خیال نہ رکھا ہو۔ تو یہ آپ کا مسلسل عمل، یہ متواتر عمل
اس ترتیب کے وجوب کی دلیل ہے۔ تو راجح موقف یہی ہے کہ ترتیب واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بغیر ترتیب کے وضو کیا ہو۔ یہ ایک اور مسئلہ رہ گیا وضو کے واجبات میں، یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی آسان اور مختصر ہے۔ وہ یہ کہ وضو میں موالات، موالات کہتے ہیں مسلسل اعضائے وضو دھونے کو پے در پے، کہ درمیان میں گیپ نہ آئے۔ یعنی یہ نہیں کہ کسی نے چہرہ دھویا اور چہرہ دھو کے اپنے کسی کام میں لگ گیا، یا چہرہ دھویا اور پانی ختم ہو گیا، تھوڑی دیر بعد پانی آیا اور چہرہ خشک ہو چکا تھا، اور اس کے بعد اس نے پھر بازو دھوئے۔ موالات یہ لازم ہے کہ نہیں، اور موالات میں ضابطہ یہ ہے پے در پے اور مسلسل دھونے میں کہ پچھلے عضو کے خشک ہونے سے پہلے اگلا دھو لیا جائے۔ تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے خشک ہونے میں، یعنی اگر آپ نے چہرہ دھو لیا ہے تو چہرہ خشک ہونے سے پہلے پہلے بازو دھو لیں۔ اگر آپ نے چہرہ خشک ہونے سے پہلے پہلے بازو دھو لیے تو آپ مسلسل وضو کر رہے ہیں، پے در پے وضو کر رہے ہیں۔ اور اگر درمیان میں اتنا گیپ آ گیا کہ آپ نے مثال کے طور پر چہرہ دھویا ہے اور پانی ختم ہو گیا، یا کوئی اور آپ کو مسئلہ ہوا، آپ نے وضو چھوڑ دیا، اور بعد میں اگر چہرہ خشک ہو چکا ہے تو پھر دوبارہ سے وضو کا آغاز کرنا پڑے گا۔ تو یہ موالات پے در پے دھونا یہ لازم ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو یعنی کیا جو میں نے بیان کیا کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لینا، اسے موالات کہتے ہیں۔ اب موالات واجب ہے کہ سنت ہے، اس میں فقہاء کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ موالات واجبات وضو میں سے، یعنی وضو میں واجب ہے، لازم ہے۔ یہ جمہور کا موقف ہے، یہ مالکی حنابلہ کا مذہب ہے، امام شوکانی، ابن باز، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ ان کی دلیل آیت وضو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اکٹھا ذکر کیا نا، ایک ساتھ اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا، تو سارا وضو ایک ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ ایک ہی عمل ہے، اکٹھا ایک ساتھ کیا جانے والا عمل ہے، یہ کون سا کہ تھوڑا ابھی کر لیا، تھوڑا تھوڑی دیر بعد کر لیا۔ آیت وضو وجہ استدلال کیا ہے کہ آیت میں دیا گیا حکم فوری عمل درآمد کا تقاضا کرتا ہے، اور دوسرا اعضائے وضو میں سے ہر بعد والے کو حرف عطف واو فا یا فا سے پہلے کا معطوف بنایا گیا ہے۔ جو ایک دوسرے پر جن کا عطف ہوتا ہے نا، وہ ایک ساتھ کیے جاتے ہیں، جو کہ تاکیب پر تاکیب سے مراد ہے کہ ایک کے بعد دیگر کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ واو کے ساتھ ذکر کیا اللہ نے، فا کے ساتھ تو ذکر نہیں کیا، واو کے ساتھ تمام اعضائے وضو کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو جب ایک حرف کا دوسرے پر عطف ہوتا ہے تو وہ اکٹھے ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ دوسری دلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا توضا فترك موضع ظفر على قدمه۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے وضو کیا اور اپنے پاؤں پر ناخن برابر اس نے جگہ چھوڑ دی، یعنی خشک تھی جس پر پانی نہیں لگا تھا، تھوڑی سی جگہ۔ فابصرہ النبی، آپ نے اس کو دیکھا، فرمایا ارجع فاحسن وضو، بھائی جاؤ دوبارہ اچھے انداز میں وضو کر کے آؤ۔ فرجع، وہ گیا وضو کر کے، پھر اس نے دوبارہ نماز پڑھی۔ تو یہاں پر محل شاہد کیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو حصہ خشک ہے بس اس کو تر کر لو، چونکہ وہ اب تر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بندہ ایک دفعہ نماز پڑھ چکا تھا، اب نماز پڑھ لی تو پاؤں خشک ہو گیا، لیکن وہاں پر کچھ حصہ نظر آ رہا تھا کہ اس پر پہلے پانی نہیں لگا تھا، اس لیے آپ نے دوبارہ پورا وضو کرنے کا حکم دیا۔ تو استدلال یہ ہے کہ اگر موالات شرط نہ ہوتی تو آپ صرف اسی حصے کو تر کرنے کا حکم دے دیتے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ آپ نے اسے دوبارہ اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا۔ اگر موالات یعنی مسلسل وضو ضروری نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صرف وہی عضو دھونے کا کہتے جسے پانی نہیں پہنچا تھا۔ یہ موقف ہے اور یہی موقف راجح ہے۔ دوسرا قول کہتے ہیں موالات سنت ہے، ان مستحب ہے، لازم نہیں ہے۔ یہ حنفیہ کا مذہب ہے، امام شافعی کا قول جدید ہے، اور اہل ظاہر نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ ان کی دلیل کہتے ہیں آیت وضو میں اعضاء کو دھونے کا حکم تو ہے، لیکن موالات پے در پے دھونے کا حکم نہیں ہے۔ بھائی اور کیسے حکم ہوتا کہ اللہ ساتھ یہ بھی کہتا کہ بھائی دھونا ہے اور ایک ساتھ دھونا ہے، درمیان میں وقفہ نہیں کرنا؟ یہ تو خواہ کا تکلف ہے۔ جب اکٹھا اللہ نے ذکر کیا اور یہ ایک ہی عبادت ہے، اکٹھی ایک ہی عبادت ہے، یہ کون سی یعنی الگ الگ عبادت ہے، ایک ساتھ سارے پورا عمل کرنا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا غسل جنابت پر قیاس کرتے ہیں، کہتے ہیں غسل جنابت میں یعنی جیسے بندہ تھوڑا غسل کرے، پانی ختم ہو جائے، پھر باقی غسل پورا کرے، کہتے ہیں جیسے وہاں پر موالات ضروری نہیں، ایسے وضو میں بھی ضروری نہیں۔ تو غسل پر قیاس کیا، قیاس ہی غلط ہے۔ یہ غسل جنابت کا بھی وہی حکم ہے جو وضو کا حکم ہے۔ جب انسان نے غسل شروع کیا، اگر اس نے سر دھویا مثال کے طور پر اور پانی ختم ہو گیا،
دوبارہ پانی ہے، اگر سر خشک ہو گیا تو دوبارہ سر دھو لیں۔ احتیاط تو یہی ہے، عبادت اکٹھی ہے اور ایک ساتھ دوبارہ عمل کرے، اس میں بھی موالات کے ساتھ چلے۔ اس میں کوئی الگ سے دلیل نہیں ہے کہ وہاں پر آدھا غسل پہلے کر لیں اور آدھا تھوڑی دیر بعد کر لیں، ایک ساتھ ہی پورا غسل ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس پر قیاس ہی غلط ہے، اس کا حکم ہی یہ ثابت نہیں ہے کہ اس کو الگ الگ یعنی دو تین حصوں میں کر کے غسل کر لیں۔ جب وہی ثابت نہیں ہے تو پھر وضو کو اس پر کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ اصل ہی ثابت نہیں، یعنی نئے مسئلے کو اس پر قیاس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ باقی اس پر یہ عبداللہ بن عمر کا ایک قول پیش کرتے ہیں، ان نافع ان عبداللہ بن عمر بال فی السوق۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ انہوں نے بازار میں کسی مقام پر کوئی واش روم تھا، وہاں پر پیشاب کیا، ثم توضا فغسل، پھر وضو کیا تو چہرہ دھویا اور اپنے بازو دھویا اور سر کا مسح کیا۔ جب سر کا مسح کیا ثم دعی لجنازۃ یصلی علیہا، کہ پھر ان کو آواز دی گئی کہ ایک جنازہ آپ جنازہ پڑھا دیں۔ ہی نہ داخل، پھر وہ مسجد میں داخل ہوئے، فمسح علی، اور مسجد میں جا کر انہوں نے موضوع پر مسح کیا، پھر جنازہ پڑھایا۔ اب یہاں پر یعنی ابن عمر کو جو آواز دی گئی اور فوری اٹھ کے چلے گئے، ہو سکتا ہے کہ وہ جلد بازی میں چلے گئے ہوں اور آگے جا کے ان کو خیال آیا کہ میرے پاؤں رہتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ مسجد قریب ہی ہو، زیادہ درمیان میں وقفہ نہ آیا ہو۔ تو ویسے بھی عبداللہ بن عمر کا یہ عمل ہے، کوئی نبی اسلام سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسا کرنا بھول گئے، جب مسجد میں داخل ہونے کے بعد یاد آیا تو فوراً مسا کر لیا، یا پھر بازار مسجد کے قریب تھا اور وہاں بیٹھ کر مسا کرنے کی مناسب جگہ نہ ہونے کے سبب اپنے مسجد میں آ کر مسا کر لیا۔ اس میں کون سے ایسے واضح ذکر ہے کہ درمیان میں کافی وقت گزر گیا، بعد میں جا کر انہوں نے مسا کیا؟ تو یہ بھی مسئلہ میں کوئی خاص دلیل نہیں بنتا۔ تو پہلا موقف راجع ہے کہ موالات یعنی مسلسل وضو کرنا ہے واجبات وضو میں سے، اور یہ عمر کی جو حدیث ہے اس پر واضح نص ہے، آیت وضو بھی ہے اور عمر کی حدیث کہ جب آدمی کا پاؤں تھوڑا سا خشک تھا، اگر موالات شرط نہ ہوتی تو آپ فرماتے کہ اس حصے کو بس تر کر لو، لیکن چونکہ پاؤں پورا خشک ہو چکا تھا اس لیے آپ فرمایا کہ دوبارہ پورا وضو کرو۔ تو اگر کسی انسان نے وضو کیا اور بعد میں اس کو نظر آئے کہ میرا کچھ حصہ خشک ہے کسی عضو کا، تو دوبارہ پورا وضو کرنا پڑے گا۔ اگر تو پاؤں کا کچھ حصہ خشک ہے اور پاؤں خشک ہو گئے پورے، تو دوبارہ وضو پورا کرنا پڑے گا۔ اور اگر بازو کا یا چہرے کا کچھ حصہ خشک رہ گیا تو پھر بھی وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، اگرچہ تازہ تازہ وضو کیا ہو، کیونکہ اب ترتیب ختم ہو گئی ہے۔ آخر میں اب چہرے کو دوبارہ دھوئے گا تو ترتیب کے خلاف دھوئے گا، اور ترتیب تو واجب ہے، بہر صورت وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو ترتیب اور موالات دونوں ہی وضو کے واجبات میں سے ہیں۔ یہ وضو کے فرائض اور واجبات ہم الحمدللہ تفصیل سے پڑھ لیے، واللہ اعلم۔